آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مشاہدین کرام، آپ سبھی کا کشف الشبہات نامی کتاب کے درس میں خیر مقدم ہے. یہ کتاب عقیدے کی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز آج سے اس کتاب کے درس میں ہم آپ کے سامنے توحید الوہیت سے متعلق جو شبہات عام طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں اور جن کی وجہ سے عقیدے کے باب میں گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان شبہات کو اس کتاب کے اندر پڑھیں گے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی آگاہ ہیں کہ ان کی ڈھیر ساری کتابیں ہیں عقیدے کے موضوع پر، فقہ کے موضوع پر. عقیدے کی کتابوں میں ان کی سب سے مشہور، معروف اور متداول کتاب جو تقریباً سارے مدارس میں نصاب تعلیم کا ایک حصہ ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، ان کی سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے. اسی عقیدے کے موضوع پر ان کی یہ دوسری کتاب، جس کا ہم اور آپ انشاءاللہ ساتھ میں درس لیں گے، کشف الشبہات کے نام سے ہے. اور یہ کتاب ان کی مشکل ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. اس کتاب کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی جو مشہور کتاب ہے عقیدہ تدمریہ، اس کے طرز پر اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا ہے. اور عام طور پہ مسلمانوں میں جو اہل بدعت ہیں ان کے درمیان جو شکوک و شبہات آتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے سمجھ کر اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. توحید الوہیت کا موضوع، یہ چیز ہمارے اوپر واضح رہنی چاہیے کہ توحید الوہیت یہی اساس ہے جس کو لے کر اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے انبیاء و رسول کو بھیجا. ورنہ توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین کو رب ماننے کی بات جہاں تک ہے، اس میں کسی بھی ملت کا کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا. پوری انسانی تاریخ میں اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی اشکال، کسی بھی قسم کا کوئی انکار کسی کے ہاں نہیں پایا گیا. اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مارنے والا ہے، اللہ رب العالمین زندگی بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین بیماری عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین دستگیری کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشائی کرنے والا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسانی تاریخ میں کسی کا کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ اس سلسلے میں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کام کو انجام دے. اختلاف جو تھا وہ تھا توحید الوہیت میں. قرآن کریم کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم نے مشرکین کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بہت واضح طریقے پر ذکر کیا ہے کہ مشرکین جب بھی کوئی افتاد ان کے اوپر آ پڑتی تھی تو وہ ان سارے معبودان باطلہ کو، ان سارے اصنام کو، ان سارے 360 بتوں کو وہ بھول جایا کرتے تھے، اور صرف اس وقت ان کو اگر کوئی یاد رہتا تھا تو اللہ رب العالمین یاد رہتا تھا. سورہ لقمان کی آیت ہے، اس کے علاوہ اور جو آیات ہیں اس میں اس چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ خود ہمارے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ صرف اللہ رب العالمین کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ رب العالمین کو مارنے اور جلانے والا سمجھنا، اس چیز کو وہ کافی سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین ہی اولاد بخشتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ساری مشکلات کو دور کرتا ہے.
اگر اس قسم کے مضامین کو مان لینا یہی کافی ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ یہ تو اللہ کے رسولوں کو بھیجنے سے پہلے سارے لوگ اس بات کو مانتے تھے۔ پوری انسانی تاریخ میں اگر کسی شخص سے اس کا انکار ثابت ہے تو صرف وہ ایک بدبخت ہے، اور جسے ہم اور آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ بھی صرف اوپر کے دل سے اس نے کیا تھا، حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کو ہی معبود مانتا تھا۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا، فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں، کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اصرار کے ساتھ انکار کیا، حقیقت کو جانتے ہوئے اس کا انکار کیا، ورنہ انہوں نے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور کسی سے ربوبیت کا انکار ثابت نہیں ہے۔ تو توحید الوہیت یہ سارے رسولوں کی دعوت کا لب لباب تھا، اور اسی دعوت میں آج ہمارے درمیان، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی خلل پایا جاتا ہے، اور یہاں سے اس کتاب کو پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے محتویات کو، اس کتاب کے مندرجات کو پڑھیں اور اس سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ ہمارے درمیان جو شکوک و شبہات ہیں عقیدے کے باب میں ان کا ازالہ ہو۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درسوں میں کشف الشبہات نامی کتاب کے درس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے متن کو پڑھ کر کے اور اس کی مختصر انداز میں آپ کے سامنے شرح پیش کی جائے گی، اور یہ مختلف مراحل میں انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے درس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کتاب کو 3 حصے میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں مصنف رحمہ اللہ نے مقدمے کو بیان کیا ہے، کتاب کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شکوک و شبہات کو ذکر کیا ہے اور ان کا دفعیہ، ان کا ازالہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد کتاب کا خاتمہ ہے۔ یہ 3 اہم گوشے ہیں جن کی طرف اس کتاب کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر اور تفصیل کے ساتھ ہم تھوڑا سا مختصر انداز میں کتاب کے محتویات کو جاننا چاہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مقدمے کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے رسول اور انبیاء کرام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے ان کا دین کیا تھا۔ اسی طریقے سے مقدمے کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے جس زمانے میں اسلام کا نزول ہوا ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کی دینی حالت کیسی تھی، اور یہ بہت اہم گوشہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس لیے کہ مشرکین کے جو حالات تھے ان حالات کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ اسلام آیا کن کے درمیان تھا، کن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، وہ کون سی چیزیں تھیں جو مشرکین مکہ کے ہاں پائی جاتی تھی اور کون سی چیزیں تھیں جو نہیں پائی جاتی تھیں، چونکہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہوگا جس پر اس کتاب کے مضمون کو سمجھنا موقوف ہوگا، اور بہت سارے شکوک و شبہات کا اس تمہیدی بات سے ازالہ کیا جا سکے گا۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ مشرکین مکہ کی دینی حالت کیسی تھی جن کے درمیان اسلام بطور دین اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد مقدمے میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک بات اور ذکر کی ہے کہ توحید کے جاننے کا نتیجہ کیا ہے، علم توحید کی حقیقت اور اس کے ثمرات کیا ہیں، اس سے کیا نتائج انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کیا فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کی ہے۔ اور پھر آخری گوشہ مقدمے کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کا رکھا ہے کہ شرعی علوم کا حاصل کرنا اشد ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ شرعی علوم کے حاصل کیے بغیر انسان نہ اپنے دین کی صحیح طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے اور نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شبہات کا معاملہ آیا ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 15 شبہات کو مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے، اور ان 15 شبہات کو ذکر کرنے کے بعد ان کا جواب دیں گے، اور جواب دینے میں مصنف رحمہ اللہ 2 طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو مختصر جواب جس کو رد مجمل کہا جا سکتا ہے، اور ایک تفصیلی جواب۔ تو شبہات کا مختصر جواب بھی دیں گے، اور جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں تفصیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جو 15 شبہات اس میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا اور 10واں شبہ یہ بہت بڑے بڑے شبہے ہیں
جن کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور جن پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ان شبہات کا جواب دینے میں سب سے طویل نفس ان کا یا سب سے لمبا جواب ان کا جو ہے وہ 10ویں شبہے کا ہے۔ اس کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ جواب کے اندر تفصیل وہی ذکر کی جاتی ہے جہاں شبہہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کا دائرہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے ان شبہات پر مصنف رحمہ اللہ نے اس انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر خاتمہ ہے۔ خاتمہ کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ توحید 3 چیزوں کو برتنے کے بعد انسان مکمل کر سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں اس کو اختصار کے ساتھ خاتمے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور خاتمے کے اندر ایک دوسری چیز جس کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے توحید کو چھوڑنے والے یا توحید پر قائم نہ رہنے والے کتنی طرح کے افراد ہیں، کتنی طرح کی قسمیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کشف الشبہات کا ایک اجمالی جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی پر انشاءاللہ جیسے جیسے وقت اجازت دے گا تفصیل کے ساتھ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کا درس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور بہت یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کتاب میں بعض ایسی چیزیں کم از کم آپ کے سامنے آئیں گی جو شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ رہی ہوں، اور اس کتاب کا موضوع بھی اہم ہے اور اس کتاب کے مصنف بھی اہم ہیں، اور اس کتاب کا جو پس منظر ہے ہمارے برصغیر کے مسلمانوں کے یہاں، اس اعتبار سے بھی اس کتاب کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، بلکہ ہمارے سماج و سوسائٹی کے ہر عمر کے طبقے کے لیے، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہماری عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، ان تمام سے اس کا تعلق یکساں طور پر بنتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائے گا، اور جس کی بنیاد پر ابد الآباد کے لیے یا تو انسان سرفراز ہوگا اور یا تو ابد الآباد کے لیے انسان کا مقدر تاریک ہوگا۔ یہاں سے اس کتاب کی اہمیت آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر وقت لگانا اور آپ کا ایپیسوڈ کو مکمل سننا اور اس کے سلسلے کو مکمل کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تو اس درخواست کو پھر میں مکرر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس کتاب کے درس کو شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ العزیز اس کو سنیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے عقیدے کی درستگی کا ذریعہ بنا دے۔ اور اس کے بعد آئیے ہم اس کتاب کی شروعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اعلم رحمک اللہ ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ وهو دین الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح علیہ الصلاۃ والسلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحین ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحین ارسله الله الى اناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين۔ یہ پہلا پیراگراف ہے جو کشف الشبہات کو شروع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اس کتاب کو پڑھنے والے، اس بات کو یقینی طور پر جان لو، یقینی طور پر اس بات کا علم حاصل کر لو، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ آئیے پہلے اس پیراگراف کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے،
کہ توحید اللہ رب العالمین کو مفرد گرداننا، اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا ہے عبادت میں، اور یہ سارے رسولوں کا دین ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، جن کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اس وقت جب ان کی قوم نے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا۔ نیک لوگ یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، اور رسولوں میں سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہی ذات ہے جس نے ان صالحین کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جو عبادت گزار تھے۔ دھیان دیجیے گا، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جو عبادت گزار تھے، حج کرنے والے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے مخلوقات میں سے بعض لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان صالحین کو اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اور یہ صالحین کون تھے جن کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا؟ کہتے ہیں جیسے فرشتے، عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ چند ایسے افراد جو صالحین میں سے شمار ہوتے تھے۔ یہ ہے پہلے پیراگراف کا ترجمہ جو آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آئیے اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز اعلم کے صیغے سے کیا ہے، اور اعلم یہ علم سے مشتق ہے، یعنی جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے یہ خوابوں سے متعلق نہیں ہے، یہ الہام سے متعلق نہیں ہے، یہ اوہام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو بات آگے بیان کرنے کی مصنف کوشش کر رہے ہیں وہ کتاب قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستفاد ہیں، اور قرآن و سنت کی دلیلوں سے منور اور مزین ہو کر جو بات کہی جائے وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، وہم اور گمان اور کشف اور کرامات اور خواب اور الہام نہیں۔ اعلم، اس لیے پہلا لفظ ہی یہی کہا کہ جو باتیں میں آگے کہنے جا رہا ہوں وہ کسی ولی اور کسی صوفی اور کسی بزرگ اور کسی پیر اور کسی فقیر کے کشف اور کرامات کا معاملہ نہیں ہے۔ اعلم وہ یقینی علم ہے جو اپنی دلیلوں پر، اپنی لاجک پر، اپنی منطقی بنیادوں پر قائم ہے۔ اعلم، یہاں سے جب پڑھنے والا پہلی بار اس لفظ کو سنتا ہے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ لاجک سے خالی نہیں ہوگی، وہ یقینی بات ہوگی۔ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو دلیلوں کی بنیاد پر کہی جانے والی بات کو وہ تسلیم کر سکتا ہے، اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، اس پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا رحمک اللہ۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے طلباء کے سامنے جب وہ کوئی بات پیش کرتے تھے تو ان کو اس پیارے اسلوب میں دعا کے ذریعے سے مخاطب کرتے تھے۔ گویا ایک تو اس میں ان کا جو بہت پیارا سا انداز ہے استاذ کا اپنے شاگردوں کے تئیں، اس کی جھلک اس کے اندر ملتی ہے۔ دوسری بات یہاں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس پر اللہ رب العالمین رحم کر دے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحم کا معاملہ نہیں ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو پھر آپ اپنے سامنے سارے دروازے بند پائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ عقل و دانش کے ہمالیہ پہاڑ پر اگر پہنچ جائیں پھر بھی آپ کو رہنمائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو مسئلہ صرف یہاں عقل و خرد کا یا دانش و بینش کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں توفیق الہی کا ہے، مسئلہ یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی دستگیری کا ہے۔ اسی لیے علم کی جو بات آگے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو حاصل کرنے سے پہلے میں تمہیں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تم کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے تاکہ تمہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق تو مرحمت ہو۔ یہ شارحین نے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دعائیہ کلمات دیے انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ توحید یہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں یکتا گرداننا ہے۔ توحید آپ جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور
وحد یوحد توحید سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک بنا دینا، ایک کر دینا۔ اور جب شریعت کے اندر توحید کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک گرداننا۔ اور اللہ رب العالمین کو ایک گرداننا، ایک ماننا، یکتا اور تنہا اور منفرد ماننا، وہ تین چیزوں میں ہوتا ہے: اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں۔ لیکن ان تینوں قسموں میں سب سے اساسی قسم اور بنیادی قسم عبادت ہی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو مصنفین ہیں وہ مطلق توحید کی تعریف کرتے ہوئے یہی تعریف ذکر کرتے ہیں جس کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے: افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں یکتا اور منفرد گرداننا۔ چونکہ توحید کی تینوں قسموں کی اصل جڑ اور اساس اور بنیاد یہی ہے۔ توحید ربوبیت وہ توحید الوہیت کی دلیل ہے، لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہے۔ اصل مقصود توحید الوہیت ہے۔ تو جو قسم اساساً مقصود ہے اس قسم سے توحید کی تعریف مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو عبادت اور بندگی میں یکتا اور منفرد سمجھنا۔ اور یہی توحید عبادت یا توحید الوہیت یا توحید کی تینوں قسموں میں سے اصل قسم جب توحید کہہ کر مراد لی جاتی ہے، وہ قسم یہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول کا دین تھا۔ سارے کے سارے انبیاء و رسول اسی چیز کو لے کر کے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل کے ساتھ پھر اس بات کو بیان کیا کہ کیسے رسولوں میں آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا رسول جو بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء آئے، ان کی وفات کے بعد اور طوفان نوح کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد پوری کی پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، پوری کی پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر وہاں سے جو نئی نسل چلی وہ وہی تھی جو نوح علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو انسانیت کی طرف سب سے پہلے رسول جن کو آج کی دنیا کا پہلا رسول مانا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ آج کا وقت ختم ہونے کو آیا، اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پیراگراف کے جو بقیہ حصے ہیں ان کی ہلکی سی تشریح کرتے ہوئے ہم اس سلسلہ درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ جو باتیں بیان کی جائیں اور حق اور صداقت کی باتیں ادلہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم آپ کے ساتھ پھر ایک نئی معلومات کو اور نئے مضامین کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔